بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اس وقت لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی تینوں شہروں میں خبریں ہی خبریں ہیں، اور اس کے بعد لندن میں بھی خبریں تشریف لائی ہوئی ہیں، کیونکہ لندن سے بھی خبریں جنریٹ ہونی ہیں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز لندن موجود ہیں، اور کیوں آئے ہیں؟ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سیاسی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک گفتگو کی ہے اور پریس کانفرنس کی ہے، وہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ پنجاب اسمبلی اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے ہم، اور وہ زیادہ دور نہیں ہوں گی، اور وہ رات کی تاریکی میں صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے بلکہ دن کی روشنی میں کریں گے، اور کسی قسم کی کوئی سازشی ایجنڈا نہیں، بلکہ انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں۔ میں آپ کو وہ تھوڑا سا بریف کر کے اس کے بعد بتاؤں گا پیچھے ہو کیا رہا ہے، آخر انہیں یہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ 17 تاریخ کو، آج 15 ہو گئی ہے، کل 16 اور پرسوں 17، پرسوں اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اس میں تاریخ دے دی جائے گی کہ ہم پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی دونوں تحلیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ میکسیمم 3-4 دن کا ٹائم ہوگا۔ 17 تاریخ اور 20 تاریخ کے درمیان یہ وقت ہے، ہو سکتا ہے 20 کو کر دیں یا 23 تاریخ کو کر دیں، ایک ہفتے کے اندر اندر، اور اس کے بعد پھر 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں ودن 90 days، اور وہ ٹائم بنتا ہے اگین مارچ کا، دسمبر، جنوری، فروری، دسمبر سے جنوری، جنوری سے فروری، فروری سے مارچ، یعنی کہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے۔ اس دوران ہوا کیا ہے؟ اس دوران ہوا یہ کہ ان کو پہلے تو اسحاق ڈار صاحب نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا پریزیڈنٹ علوی صاحب کے ذریعے، اور صدر مملکت نے اپنا رول ادا کیا، اور رول ادا کرنے کے بعد جو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ تھا وہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا، لیکن اس کے بعد یہ ڈیلے کرتے گئے، اور ڈیلے کرتے کرتے انہوں نے آخر پہ آ کے ہوا یہ کہ اس کے بعد دھمکیاں دینا شروع کر دیں، دھمکیاں گھما پھرا کے، اور وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں، باجوہ صاحب اور ان کے سسر، وہ اس وقت یہ کام بڑے زور شور سے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ملاقاتوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہیں آنا، اس نے نہیں آنا، اس کو نہیں آنے دوں گا، اس کو نہیں آنے دیں گے، یہ جملہ وہ بار بار گھما پھرا کر بول رہے ہیں، اور وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہیے کہ اس کو رام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ باجوہ صاحب ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو ریٹائر تصور نہیں کر رہے، بلکہ وہ نہ صرف ادارے کو بلکہ اپنی جو وردی اتاری ہے اس پہ ابھی تک بھی ان کو گمان ہے، وہ بھی اور ان کے سسر بھی، یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور پھر میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل پلیئرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کو، کہ اس کو تو نہیں آنے دینا، اس کو نہیں آنے دیں گے، یہ بار بار گھوم رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر طریقہ کار بھی بتایا کہ ان کو ہم نے ڈسکوالیفائی کروانا ہے، اور ڈسکوالیفائی کروا کے، اور اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اظہر میں میرا ایک معاہدہ ہوا ہے، میں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، میں نے زبان دی ہوئی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اگر ریٹائر ہو گیا ہوں تو پھر ادارہ میرے پیچھے ہونا چاہیے، آپ ادارے کی لاج رکھیں، میں ادارے کا چیف تھا۔ اس طرح کی گفتگویں چل رہی ہیں، تو گفتگویں ظاہر ہے جب ٹریول کرتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 20 آدمیوں کو کہیں کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، 20 کے 20 جو ہیں وہ تیار ہوں، بلکہ اس وقت تو ایک بھی تیار نہیں ہے، وہ سارے کے سارے باتیں آ کے بتا دیتے ہیں کہ جناب پلاننگ یہ ہے کہ ادھر آپ کو انگیج رکھیں گفتگو میں، مذاکرات میں، اور ادھر آپ کے زمین، آپ کے نیچے سے زمین جو ہے وہ غائب کرتے جائیں، اور اس کے لیے آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اب نئے نئے طریقے آ گئے ہیں۔ توشہ خانہ وہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، اور توشہ خانہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ڈیٹیلز مانگ چکی ہے کہ آرمی چیف بھی بتائیں ان کو کتنے تحائف ملے ہیں پچھلے 6 سالوں میں، اس کی جب ڈیٹیلز آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ یہ تو پھر توشہ خانہ میں آ کے یہ سول سائٹ جو ہے، یہ تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس، یہ جتنے بھی وزراء ان کو جتنے بھی ملتے ہیں وہ تو توشہ خانہ میں آتے ہیں، توشہ خانہ میں آ کے باقاعدہ طور پہ کیبنٹ ڈویژن ہے، کیبنٹ منسٹری ہے، وہ اس کو آگے پھر
جو رولز کے تحت اس کو ایک پروسیجر کے تحت کام کیا جاتا ہے. ادھر تو 6 سال کتنے تحائف ملے، بلکہ کچھ کی تصویریں بھی موجود ہیں. وہ کدھر گئے؟ سعودی عرب سے ملے، یو اے ای سے ملے، برطانیہ سے ملے، باقی ملکوں سے ملے. جہاں جہاں جاتے ہیں، جہاں سے بھی آتے ہیں تحائف آتے ہیں. وہ پرویز مشرف صاحب کو کنگ عبداللہ نے کتنا تحائف دیے تھے، کیش دیا تھا وہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب اس طرف جا رہی ہیں. بہرحال تو یہ باجوہ صاحب اور ان کے سوسر جو ہیں ابھی تک اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور پلاننگ یہ تھی کہ ان کو ہم ٹائم مل جائے الیکشن نہیں کروانے، اور 1 سال کے اندر اندر یعنی کہ سپٹمبر تک ان کو فارغ کر دیں گے ہم. کیونکہ وہ چٹکی بجاتے ہوتے تھے باجوہ صاحب کہ 29 نومبر سے پہلے یوں کر کے کہتے ہوتے تھے عمران خان تو کیا یہ کرتے ہوتے تھے. اور انہوں نے کہا اس کی کیا، ہم بھٹو کو کھا گئے، ہم فلاں کو کھا گئے، ہم فلاں کو کھا گئے، عمران خان کیا چیز ہے، نواز شریف کو کھا گئے. تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں. وہ ساری باتیں اب آ رہی ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں اور سارے سن رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ جناب ہم دیکھ لیں آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہوگے تو پھر اگر آپ نے بیہیو نہ کیا تو یہ ہو جائے گا. تو اس کا جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنا تو کر دیں، میں تو لڑوں گا، اور پارٹی تو ہے، پارٹی تو بچے گی، پارٹی الیکشن لڑے گی، پارٹی کی کمپین میں چلاؤں گا، بات ختم. اگر نواز شریف صاحب چلا سکتے ہیں تو میں بھی چلا سکتا ہوں، مریم بھی چلا سکتی ہیں تو پھر عمران خان صاحب بھی چلا سکتے ہیں. ووٹ بینک تو کہیں نہیں گیا. تو بہرحال صدر مملکت سے ملاقات ہوئی 2 وزراء کی، اعجاز صادق صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب. انہوں نے پھر اس فیصلے کو روکنے کی کوشش کی کہ جناب تھوڑا سا رک جائیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں، ہم کوئی مل بیٹھ کے کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی ذرا تھوڑے سے، ان کا بھی درجہ جو حرارت ہے وہ نیچے آیا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ معیشت ضروری ہے. بھئی معیشت ضروری ہے، اور اس کے بعد سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بھی مستحکم ہو جائے گی. اب اس طرف آ رہے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب فوراً پہنچے ہیں لندن، اور انہوں نے اپنے بھائی کو تازہ ترین اطلاعات سے آگاہ کیا ہے. اور نواز شریف صاحب کیونکہ واپس جانا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو ان کے واپس جانے کی کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا فی الوقت. آگے آنے والے دنوں میں اگر موسم بہتر ہو گیا تو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن بہرحال صدر مملکت سے ملاقات ہوئی مسلم لیگ نواز کے اہم 2 وزراء کی، اور انہوں نے کوئی پیغام پہنچایا ہوگا. لیکن صدر مملکت نے بھی جواباً کچھ مانگا، کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ جو اسحاق ڈار صاحب معاملہ طے کر کے گئے تھے تو اس کے بعد اب آپ کافی عرصہ گزر گیا، اب آئیں انتخابات کی تاریخ دیں. لیکن اس طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے سے روکا جا رہا ہے. باجوہ صاحب روک رہے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ نہیں کرنا، ابھی سچویشن میں سنبھال لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور اس سے اندر جاتے ہیں، اندر تو وہ اپنی معافی تلافی کے لیے جاتے ہیں، باہر آ کے بتاتے ہیں کہ میں فٹ کام کر کے آ گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میری بات ہو گئی ہے، میری ادھر بھی ہو گئی، میری ادھر بھی ہو گئی ہے. اس طرح کے جو بلفس چل رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلف کب تک رہتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ سارے بلف جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور بالآخر یہ معاملہ جو ہے یہ ادارے کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہی ہے، اور نئی فوجی قیادت کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا ہی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باجوہ اور باجوہ کی باقیات اور باجوہ کے اسکرپٹ پہ چلیں اور پاکستان کو ایک نئے بحران کی طرف دھکیلیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جتنے بھی وزراء اعظم کو ذبح کرنے کی کوشش کی سیاسی طور پہ یا ادروائز، تو ان میں سے کوئی بھی ذبح نہیں ہوا، اور یہ کبھی ذبح ہو بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو بہت زمانہ بدل چکا ہے. ماضی کا اسکرپٹ اگر پٹے ہوئے اسکرپٹ کو دوبارہ لے کے آئیں گے تو اس کا نتیجہ بھی 0 + 0 + 0 = 0 ہی نکلے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. کیونکہ اب سرکاری طور پہ تو آپ کچھ کہنے کے ہیں نہیں، کیونکہ آپ نے ایک کہہ دیا کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں، اور آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ پالیٹکس میں نہیں آنا، براہ راست کسی قسم کی کوئی انڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک پورشن جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، اور ان کی ترجمانی اس وقت کر رہے ہیں فیصل واڈا صاحب. اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ڈراتے رہتے ہیں، دھمکاتے رہتے ہیں، وہ میسیجز انڈائریکٹ میسیج کنوے کر رہے ہیں، کیونکہ اب تو پتہ ہے کہ کون کس کی زبان یا کون کس کا میسیج کنوے کر رہا ہے، کون کس کا ماؤتھ پیس ہے، وہ اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ میدان میں پھر اترے ہوئے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھ لیں، یہ بھی ہو جائے گا، پھر وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے
ساری جتنی بھی دھمکیاں ومکیاں تھیں ان کو رکھ دیا ایک سائڈ پہ، اور چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے۔ مونس الہی نے ایک بار پھر یہ کنوے کر دیا ہے کہ جناب جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے پہ ساتھ ہیں، کاف لیگ یہ کہہ رہی ہے۔ اور اب کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، کوئی زیادہ دن بھی نہیں رہ گئے۔ عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا کیونکہ انہوں نے تمام پارٹی کے لوگوں سے مشاورت کی ہے۔ مشاورت کے بعد انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اب ایک نہیں دونوں اسمبلیاں بیک وقت جائیں گی۔ ادھر قومی اسمبلی جو ہے وہ اراکین جائیں گے، دوبارہ قومی اسمبلی میں جا کے اور اسپیکر کو کہیں گے جناب ہم مستعفی ہو رہے ہیں، وہ بھی نکل آئیں گے، اور اس کے بعد کوئی رہے گا نہیں۔ یہ 66% جو ہے 66% حلقے خالی ہو جائیں گے، 66% حلقے خالی ہو جائیں گے۔ پارلیمان جو ہے وہ 66% لوگوں کی نمائندگی سے محروم ہو جائے گی۔ تو اس پہ کون سا الیکشن ہوگا؟ ضمنی الیکشن ہوگا یا پھر عام الیکشن ہوں گے؟ عام الیکشن کروانے ہیں، عمران خان اس کے بھی لیے تیار ہیں۔ ضمنی الیکشن ہوگا، پی ٹی آئی اس کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ اب ڈیپینڈ کرے گا حکومت پہ۔ اور ابھی بھی اس دوران جو تھوڑا بہت ٹائم ہے، ابھی بھی 1 ویک ہے، اور اس ایک ہفتے کے اندر گورنمنٹ چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ پولیٹیکل پلیئرز کے لیے یہ ایک میں آپ کو بتا دوں، انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں، ادروائز بھی، کہ پولیٹیکل پلیئرز آپس میں بیٹھ جائیں اور آپس میں بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ طے کر لیں، کیونکہ اگر وہ آپس میں بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ طے کر لیتے ہیں تو جو اے پولیٹیکل کا نیریٹو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی اے پولیٹیکل ہیں یا دوبارہ پولیٹیکل پلیئرز کو اپروچ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی وہ ایک پورشن جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور جب آپ یہ کریں گے، جب آپ پولیٹیکل پلیئرز بیٹھ کے ایک فیصلہ لیں گے اور اس فیصلے کو سبوٹاج کون کرے گا، کون روکے گا، وہ سمجھ آ جائے گی۔ اور مزید کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا، اور دوسری بات کچھ اور باتیں بھی ہیں جو انہوں نے کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا منہ بند کروانے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ، تو یہ منہ بند نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور مقبول ترین سیاسی جماعت بالکل ماضی کی طرح جیسے پاکستان پیپلز پارٹی تھی، تو بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل پلیئرز کے اور پولیٹیکل لیڈرز کے بلیک میل کر کے ان کے منہ بند کرنے کی کوشش کریں، ان سے مل بیٹھ کے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر واقعتاً پاکستان کا درد ہے اور پاکستان میں سیاسی استحکام لانا ہے تو پھر یہ مائنس کرتے کرتے ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے ملک کا آدھے سے زیادہ حصہ بھی مائنس کر دیا اسی مائنس فارمولے نے۔ -1 فارمولہ 47 سے چل رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ نہیں ہم نے کیسے برداشت کیا، اس وقت سے یہ -1 فارمولہ چل رہا ہے، اور -1 کرتے کرتے ہم نے اپنا آدھا ملک جو ہے، آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ گنوا دیا اور سرنڈر کرنا پڑا تھا۔ اور یحییٰ خان جیسے غدار جو ہیں وہ ان کو بھی ابھی تک ہم ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو اس لیے جناب یہ صورتحال ہے۔ تو آپ لوگوں نے سوچنا ہے، بڑے آپ لوگ ہیں، ہم تو نہیں ہیں، آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے، مائنس کرنے میں فائدہ ہے یا پلس کرنے میں فائدہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔